جشن منا رہی ہے اور پوری پاکستانی قوم جو ہے کہ پوری قوم اس وقت متحد ہو کر پاک بھارت اس ایپیسوڈ کے بعد پوری پاکستانی قوم جشن منا رہی ہے اور پوری پاکستانی قوم جو ہے وہ اپنی تاریخی فتح کو سیلیبریٹ کر رہی ہے. اپنی فورسز جنہوں نے ایک ہمت کے ساتھ دشمن کی جارحیت کا منہ توڑ جواب دیا اس کو سیلیبریٹ کر رہی ہے. تو اسی خوشی میں پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے بھی جو ہے وہ سیلیبریشن جاری ہے. آج بھی ایک حیدرآباد میں ایک ایونٹ ہے, وہاں پہ حیدرآباد میں پیپلز پارٹی کی طرف سے ریلی نکالی جائے گی. کل بھی کراچی میں مختلف ایونٹس ہیں اور سندھ بھر میں جو ہے کل پیپلز پارٹی اور حکومت سندھ کی جانب سے مختلف پروگرام کا اجرا کیا گیا ہے جس میں پوری دنیا کو میسج دیا جائے گا کہ پوری قوم جو ہے وہ متحد ہے اور جس طریقے سے ایک ہسٹوریکل کامیابی ہماری فورسز نے حاصل کی ہے, اس ہسٹوریکل کامیابی کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ پوری دنیا کو یہ سامنے آ گیا کہ پاکستان الحمدللہ ایک مضبوط ملک ہے اور پاکستان ایک مضبوط ہاتھوں میں ملک ہے. جس طریقے سے پاکستانی افواج اور عالمی دوستوں کو اور جنگی سفارتی میدان میں پاکستان نے کامیابی حاصل کی, اس کی اس سے پہلے مثال نہیں ملتی کہ آپ کے سارے فرنٹس, آپ کا دفاعی فرنٹ, آپ کے انٹرنیشنل فرنٹس اور آپ کا سفارتی جو آپ کا نیریٹو تھا وہ پوری دنیا میں مانا جا رہا ہے. پھر یہ وہ دہشت گردی کے خلاف جو جنگ 70,000 سے زائد جانیں پاکستان کی عوام نے دی ہیں پچھلے 20 سال میں, اس کی بھی مثال دنیا میں کہیں نہیں ملتی کہ پاکستان جو ہمیشہ سے فرنٹ فٹ پہ جو ہے وہ اس دہشت گردی کا مقابلہ کر رہا تھا. پاکستان 20 سال سے جو پاکستان نے جانوں کے نذرانے دیے اس دہشت گردی میں, اس کی بھی اس سے پہلے کسی اور ملک میں جو ہے وہ اس کی مثال نہیں ملتی. اور جب پاکستان دہشت گردی کا مقابلہ کر رہا تھا تو اس کا بینیفیشری ہندوستان بن رہا تھا. پاکستان جو ٹیررزم کو فیس کر رہا تھا تو اس کا ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی بینیفیشری جو ہے وہ ہندوستان بن رہا تھا. بھارت اور دہشت گرد تنظیمیں بنا طور پر مشترکہ مفادات رکھتی ہیں جو مغربی ممالک کی دہشت گردی کے خلاف کوششوں کو کمزور کرنے اور ایک دوسرے کی مدد کرنے کو فائدہ مند ہو سکتی ہیں. دہشت گرد بھارت نے اس کو دہشت گردی کو بنیاد بنا کر پاکستان پہ ایک پرامن پاکستان پر جنگ مسلط کی جس کا بھرپور جواب پاکستان نے دیا. اور آپ نے دیکھا کہ منہ توڑ جواب کے بعد بھارت اس وقت پوری دنیا میں آئسولیشن میں بھی جا رہا ہے اور یہ تاریخی شکست جو بھارت کو نصیب ہوئی میں سمجھتا ہوں کہ وہ بھی بھارت کے لیے ایک تاریخی سبق ہے. پاکستان کی مسلح افواج خاص طور پر پاک فضائیہ کے شاہینوں نے جو تاریخی کارنامہ کیا اس سے پوری قوم اس وقت قومی ہیروز ہیں ہمارے وہ شاہین جنہوں نے جس بہادری کے ساتھ بھارت کے ان جہازوں پہ جس پہ اس کو مان تھا ان کے ساتھ جو حشر کیا وہ پوری دنیا میں ایک عظیم مثال ہے. اور سے پوری انٹرنیشنل جو دنیا میں وہ ڈسکشن ہی ان جہازوں کی تباہی کا ہو رہا ہے جو کہ پاکستانی شاہینوں نے جس طریقے سے اس کو گرایا. اس جنگ میں پاکستان نے رافیل اور MiG-26 جیسے طیاروں کا گھمنڈ توڑا. 84 اسرائیلی ساختہ ڈرونز جو ہیں وہ گرائے اور پھر اس کی تباہی کے بعد دہشت گرد بھارت کی فضائی برتری ایک انٹرنیشنلی سوالیہ نشان بن چکی ہے. جنگ بندی کے بعد پاکستان نے بھارت پر سفارتی سطح پر برتری حاصل کی الحمدللہ. بین الاقوامی میڈیا نے رپورٹ کیا کہ بھارت نے جنگ بندی کے لیے پہل کی جس سے پاکستان کو سفارتی فائدہ حاصل ہوا. پاکستان کے دوست ممالک کی حمایت حاصل ہوئی اور بین الاقوامی تجزیہ کاروں نے اس جنگ کو پاکستان کے لیے عسکری اور سفارتی کامیابی قرار دیا. نیشنل انٹرسٹ نے اس
اسے پاکستان کی واضح فتح قرار دیا. فائنینشیل ٹائم نے لکھا کہ جنگ بندی نے پاکستان کو سفارتی برتری دی. اس طریقے سے بہت سارے جرید ہیں جن کی میں آپ کو ابھی کلپس دکھاؤں گا. اس میں اس کلپ سے پہلے میں کچھ امپورٹنٹ باتیں شیئر کرنا چاہوں گا کہ جیسے ہی پہلگام کا واقعہ ہوا, پاکستان نے انکنڈیشنلی طور پہ ایک تو تعزیت بھی کی اور کہا کہ اس کی انویسٹیگیشن کی جائے, بیکاز وی آر دا پیس لونگ کنٹری اینڈ پاکستان آفرڈ انٹرنیشنل کمیونٹی to go for the impartial investigation. India refused the offer. Without any evidence, India took extreme actions. Mr. Narendra Modi placed 1.5 billion people of Indo and Pak at risk. جو بھارت کی پاپولیشن اور پاکستان کی پاپولیشن ہے ان کی زندگی کو رسک پہ نریندر مودی نے ڈالا یہ جنگ کی شروعات کر کے. چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب, while he was the foreign minister, at that time he said the butcher of Gujarat is the butcher of Kashmir. Modi imposed war on وہ ایک لانگ ٹرم وار تھا جس سے وہ اپنے آپ کو ایک ایشین ٹائیگر ثابت کرنا چاہ رہا تھا. بٹ انفارچونیٹلی اس کا جو یہ ہمارے لیے فارچونیٹلی ہے, انڈیا کے لیے انفارچونیٹلی ہے, پہلگام انسیڈنٹ واز سیکورٹی فیلئر آف انڈین آرمی اینڈ انڈین انٹیلیجنس, جہاں پر 7 لاکھ soldiers were posted and failed to stop this incident. اور اس کے بعد بھی اور آج بھی چند انڈینز جو ہے وہ اس چیز کو مان رہے ہیں کہ اس کی انکوائری اور انویسٹیگیشن چل رہی ہے. تو جب کسی واقعے کی انویسٹیگیشن چل رہی ہے اس سے پہلے آپ نے وار شروع کی کیسے؟ کوئی ہو اگر آپ کسی کو پہ اپنا فیصلہ کیسے سنا سکتے؟ پر مودی کی وہ جو جنگی جنون تھا اس کی وجہ سے مودی نے وہ فیصلہ سنایا, اور نریندر مودی نے وہ جنگ مسلط کی پاکستان پہ جس کی پاکستان مخالفت کر رہا جنگ کی. پاکستان نے کہا تھا کہ جی اگر شروعات آپ کرو گے تو اس کا اختتام ہم کریں گے, اور وہ ٹارگٹ ہماری مرضی کا ہوگا, وہ وقت ہماری مرضی کا ہوگا, اور وہ چوائس ہماری, اور پاکستان نے وہ کر کے دکھایا. اور آپ نے دیکھا کہ جس طریقے سے بھارت نے شروعات میں ہی انوسنٹ سویلین کو نشانہ بنایا, اور اس کے مقابلے میں جس طریقے سے پاکستانی شاہینوں نے 1 نہیں 2 نہیں 3 نہیں 4 نہیں 5 نہیں جس طریقے سے بھارتی جہازوں کو چن چن کے نشانہ بنایا, اس کی دنیا میں کہیں بھی اتنے بڑے ایکشن کی ہمت کی پہلے مثال نہیں ملتی. اس کے ساتھ Modi has the history of using the incident for political mileage instead of focusing on providing justice to victims through the process of internal accountability. Being peaceful nation, we welcome the peace efforts of President Trump. On the other hand, India has not even acknowledged the wonderful role played by the American president. Not only this, they have attacked the president for stopping the for instance application of military instrument. Anybody who oppose Modi's jingoism is their enemy. This must make it clear to the international community as to who is enemy of peace. Pakistan wants peace. Modi manufactures and exports hate. India, on the hand, is the beneficiary of war on terrorism. Since 9/11, it is India which has benefited by legitimate struggles of the right of the self-determination
as terrorism. India has long used incidents of terrorism as vehicle of achieve his hate-driven strategic objectives. Post-Pahalgam, he suspended IWT, while post-Balakot, he revoked 370 and 35B, which was the basic right of the Kashmiris. India has marginalized Kashmiris despite their decades-long struggle. All neighbors are uncomfortable with India. We are not talking just of Pakistan. If you see, Bangladesh is not happy with India. If you see, Nepal is not happy with India. If you see, Sri Lanka is not happy with India. If you see, China is not happy with India. So it's not only Pakistan who is unhappy with India. All the neighbors of Pakistan, all the neighbors of India, they are unhappy with India. Because of that, India's role and India's way of dealing the neighbors is always challengeable and questionable. India always promoted hate. India has always promoted the war on the neighbors. So that's the reason that all the neighbors are unhappy with India. इसके साथ मैं एक बात कहूँगा कि इस पूरे एपिसोड में जिस तरीके से पाकिस्तान का केस हमारे तमाम मीडिया हाउसेस ने लड़ा, आप सब मुबारक के मुस्तहक हैं. जिस तरीके से भारत पहला मुल्क था जिसने पाकिस्तानी मीडिया पे पाबंदियां लगाई, पाकिस्तानी सोशल मीडिया पे पाबंदियां लगाई, पाकिस्तान के जितने भी यूट्यूबर्स थे उन पे पाबंदियां लगी, बिकॉज इंडिया नहीं चाहता था कि इंडिया के लोगों को वो सच पता चले कि इंटरनेशनल कम्युनिटी क्या कह रही है, आपके पड़ोसी मुल्क जिससे आप जंग लड़ने के ख्वाहिशमंद है वो आपके लिए क्या कह रहे हैं. वो भारत नहीं चाहता था और भारत ने अपने तमाम पाकिस्तानी मीडिया हाउसेस पे पाबंदी लगाई, उनकी पूरी लाइव स्ट्रीमिंग पे पाबंदी लगाई. बरक्स पाकिस्तान में आप यूट्यूब पे इंडियन चैनल आज दिन तक देख सकते हैं. और जिस तरीके से उस एक्सट्रीमिज्म सोच का नरेंद्र मोदी ने जिसकी शुरुआत की कि जिस तरीके से हमारे एक्टर्स पे हमारे जो परफॉर्मेंस करते हैं, जिनको हम सफारती हम कहते हैं कि जी हमारे जो भी अदाकार वगैरह हैं ये हमारे सफारती सफीर हैं, आपने उन पे भी बैठ के पाबंदियां लगाई, तो इससे आपकी उस कम नजरी की जो है वो अक्कासी होती है. मैं समझता हूं कि इस एपिसोड के बाद हम जब 65 की वॉर हुई थी, 71 की वॉर होती तो हम तो सब, मैं तो कम पैदा नहीं हुआ था 71 तक, शायद आप पैदा हुए हो, लेकिन 2025 की जंग हमारी आज की नस्ल, हमारी आइंदा नस्ल के लिए एक तारीखी मिसाल है. जिस तरीके से हमारी बहादुर अफवाज ने, जिस तरीके से हमारी बहादुर एयरफोर्स ने ये जंग लड़ी है, ये हमारी हिस्ट्री की, और मैं समझता हूं ये जंग पूरे मुल्क ने लड़ी है, पूरे हर पाकिस्तानी ने लड़ी है. जो शख्स घर में बैठा हुआ था वो अगर दुआएं भी दे रहा था अपनी फोर्सेस के लिए तो उसने भी लड़ी है. जो मीडिया में जिन लोगों ने, जो एंकर पर्सन ने, पूरे पाकिस्तानी मीडिया ने, जो सोशल मीडिया पे हमारे ब्लॉगर्स उन्होंने भी लड़ी है, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज ने जिन्होंने हिमायतें की और सपोर्ट की, मॉरल सपोर्ट की, उन्होंने भी लड़ी है. और पूरी कौम, हमारी 25 करोड़ अवाम ने ये तारीखी जंग जो है वो भारत के साथ लड़ी है और पूरी पाकिस्तानी अवाम जो है वो मुस्तहक है. मैं खुसूसी तौर पर तारीफ करूंगा चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने, जिस तरीके से चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने इंटरनेशनली फोरम्स पर पाकिस्तान का केस प्लीड किया. ऐसा लग रहा था कि चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब फॉरेन मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान है. उन्होंने जिस तरीके से पाकिस्तान का केस प्लीड किया, और मैंने इस जंग में खास तौर पर मैंने पीपल्स पार्टी की, इस भुट्टो फैमिली की 3 नस्लों की अक्कासी देखी है. भुट्टो फैमिली की 3 नस्लों की अक्कासी कैसे थी, मैंने इस जंग की कामयाबी में, जहां पे हमारी बहादुर अफवाज, हमारे चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ, चीफ ऑफ द एयर स्टाफ, चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ, प्राइम मिनिस्टर साहब, सबका एक इंपॉर्टेंट रोल रहा है. लेकिन इस जंग में मैंने 4 शख्सियात की अक्कासी देखी है. इसमें मैंने शहीद जुल्फकार अली भुट्टो की अक्कासी देखी. वो कैसे कि जितने भी हमले हो रहे थे किसी की हिम्मत नहीं थी कि और ज्यादा एक्सट्रीम पे जाए, क्योंकि पता था कि पाकिस्तान एक एटमी ताकत है. तो एटमी ताकत बनाने वाला कौन था? कायद अवाम शहीद जुल्फकार अली भुट्टो साहब थे. तो उनकी अक्कासी इस जंग में मुझे नजर आई, उनकी मौजूदगी इस जंग में मुझे भुट्टो साहब की नजर आई. इस तरीके से हमारी मिसाइल टेक्नोलॉजी,
تو شہید محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ کی موجودگی اس جنگ میں ہمیں نظر آئی کہ شہید محترمہ بینظیر بھٹو صاحب موجود تھی تاکہ جو ہماری جو میزائل ٹیکنالوجی وہ شہید محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ نے دی. ہمارے آرم فورس کے سپریم کمانڈر محترم آصف علی زرداری صاحب پریزیڈنٹ, ان کی موجودگی بھی نظر آئی. اور پھر ان کے بیٹے جو تیسری نسل, نانا, پھر والدہ, والد, اور پھر تیسری نسل, جس طریقے سے پاکستان کا کس پوری انٹرنیشنل میڈیا میں, کیونکہ انٹرنیشنل میڈیا پاکستان کا موقف سننا چاہ رہی تھی, تو انٹرنیشنل میڈیا جو پاکستان کا موقف سننا چاہ رہی تھی, انہوں نے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے جس طریقے سے پاکستان کا موقف پیش کیا, تو تیسری نسل بھی مجھے نظر آئی کہ پیپلز پارٹی کی تینوں نسلیں جو تھی وہ اس جنگ میں ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی ان کی عکاسی ہو رہی تھی. تو یہ پورے پاکستان کی یہ فتح, پہلے کوئی کہتا تھا کہ نیا پاکستان, میں اپنا سمجھتا ہوں کہ نیا پاکستان بن چکا ہے. جس نیا پاکستان کی بات سب لوگ کر رہے تھے, یہ اصل نیا پاکستان یہ ہے. اس جنگ جیتنے کے بعد ہم سب متحد ہو گئے, ہم نیا پاکستان میں انٹر ہو گئے. یہی نیا پاکستان تھا جس میں ہم شکر گزار ہیں آرمی چیف کا اور پوری آرمڈ فورسز کا. یہی نیا پاکستان ہے, ہم سب کو آپ نے متحد کر دیا, ہماری ایک یونٹی ہو گئی. اور ان پورے دنوں میں آپ نے کوئی سیاسی جماعت کا ایک دوسرے پہ الزام تراشی نہیں دیکھی ہوگی. کسی کو بھی آپ نے نہیں دیکھا ہوا کوئی ایک دوسرے پہ الزام تراشی کر رہا ہے یا کوئی کسی کو برا بھلا بول رہا ہے. اور میں ویلکم کروں گا پرائم منسٹر صاحب نے جو اسمبلی کے فلور پہ اسپیچ کی, اس میں انہوں نے پی ٹی آئی کو دعوت دی کہ جی لیٹس کم اینڈ دوبارہ سے ہم بات چیت کریں. میں سمجھتا ہوں جو آفر پرائم منسٹر صاحب نے اسمبلی کے فلور پہ دی, میری ذاتی رائے ہے, میں سمجھتا ہوں اس آفر کو آگے کنٹینیو ہونا چاہیے کہ سب نے دوبارہ سے پوری ایک قوم متحد ہو جائے. جو انہوں نے پی ٹی آئی کو آفر کی, دوبارہ سے ہم سارے اختلافات ختم کر کے سب پولیٹیکل پارٹیز متحد ہو جائیں, کیونکہ پاکستان کو ایک یونٹی کی ضرورت ہے. جو نیا پاکستان کی بات جو میں کہہ رہا ہوں اب بن گیا نیا پاکستان اس وار کے بعد, اس کے بعد ہمیں اپنی یونٹی پہ کام کرنا چاہیے, ہمیں ملک کی ترقی پہ کام کرنا چاہیے, ہمیں ان اکنامک فرنٹس پہ آگے آنا چاہیے جہاں پہ ہم سمجھتے ہیں کہ ان اکنامک فرنٹس پہ ہم اپنے ملک کو ترقی دے سکتے ہیں. کل پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ کی بھی بات مجھے بہت اچھی لگی, تو انہوں نے کہا کہ جی آپ یہ وار وغیرہ چھوڑیں, آپ جو ہے ٹریڈ کی بات کریں, اکانومی کی بات کریں. مجھے یاد آ گیا جب پریزیڈنٹ آصف علی زرداری صاحب امریکہ گئے تھے, تب پریزیڈنٹ آصف علی زرداری صاحب کی جب میٹنگ ہوئی تھی پریزیڈنٹ اوباما سے, تو پریزیڈنٹ صاحب نے کہا تھا کہ وی ڈونٹ وانٹ ایڈ, وی وانٹ ٹریڈ. آپ نے کل پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ نے بھی یہ کہا کہ وی وانٹ ٹریڈ. تو اب ٹریڈ کی بات ہے تو ہم سب, اب پورا ملک ہم اپنے آپ کو ایک سیلف چینجنگ پہ آ جائیں, اپنے پورے ماضی کی ساری چیزوں کو بھول کر اور اگنور کر کے ہم اپنے آپ کو سیلف ایک تبدیلی لے کر آ جائیں کہ ہم کس طریقے سے پاکستان کو مضبوط بنا سکتے ہیں, پاکستان کو یونائٹ بنا سکتے ہیں, اور یونائٹڈ پاکستان کے ساتھ ہم کس طریقے سے اس پوری چیزوں کو ہم آگے لے کے آ سکتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں یہ سب کے لیے اٹ از اے میسج کہ خاص طور پہ نریندر مودی جس نے ہمیشہ جنگی جنون اس کا, جس نے ان کو اس کو اپنی پالیٹکس کے لیے استعمال کیا ہے, اپنے اس جنگی جنون کو, اپنے اس سوچ کو, وہ نریندر مودی جس پہ بین تھا کہ he could not enter United States of America before he was elected as a prime minister, and unfortunately he is the prime minister of India. اس کے اس سوچ کی وجہ سے, اس کی دہشت گردی والی, اس کی اس ایکسٹریمزم کی وجہ سے اس کی یو ایس اے میں اس کی انٹری پہ پابندی تھی. تو وہ شخص انفارچونیٹلی اس وقت بھارت کا پرائم منسٹر ہے اور دوبارہ بنتا جا رہا ہے. تو ہمیں اس سوچ کو نکالنا ہوگا. اس نے پوری 1.5 ارب کی آبادی کو رسک پہ ڈالا ہوا اس شخص نے, اور اس نے ڈالنے کی کوشش کی. اس نے صرف اپنے, جب بھی الیکشن کا ٹائم آتا ہے تو نریندر مودی آلویز پلے لائک دس کہ وہ اس کو کوشش کرتا ہے کہ میں ایسا کوئی کام کروں جس سے جو ہے چیزیں بڑھیں. تو یہ اس پورے خطے کے لیے ایک ڈینجرس گیم اس نے کھیلی, جس کی پاکستان کی فورسز نے, پاکستان کی ایئر فورس نے اس کا منہ توڑ جواب دیا. اور ہمیں خوشی ہوئی جس طریقے سے پریزیڈنٹ ٹرمپ نے کشمیر کی بات کی کہ یہ میٹر ریزالو ہونا چاہیے, کشمیر کا میٹر ریزالو ہونا چاہیے. کشمیر اپنی خود ارادیت کی جنگ صدیوں سے لڑ رہے ہیں. کشمیریز جو اپنے حقوق کی بات کر رہے ہیں, کشمیر جو کہ یونائٹڈ نیشن کے ریزولوشن کے تحت اپنے سولوشن ڈھونڈ رہے ہیں, کوئی گن پوائنٹ پہ سولوشن نہیں مانگ رہے ہیں.
کشمیریز کہہ رہے ہیں کہ جو یونائٹڈ نیشن کا ریزولوشن ہے اس کے تحت ان سے انصاف کیا جائے. اور پاکستان آلویز ویلکم دا اسٹیٹمنٹ جو ہمیشہ اس طریقے سے کشمیر یونائٹڈ نیشن کے حوالے سے آئے, اور پریزیڈنٹ ٹرمپ نے جو اس طرح کہا ہے کہ جی کشمیر بات چیت بھی اور کشمیر کا مسئلہ بھی اس کا بھی حل ہونا چاہیے, تو اس کو ہم ویلکم کرتے ہیں. لیکن بھارت اس کو بھی ویلکم نہیں کر رہا, بھارت اس کو بھی کرٹیسائز کر رہا ہے. اس وقت بھارتی میڈیا صرف ڈینائل موڈ میں, جو ان کو تاریخی شکست ہوئی ہے. میں آپ کو ایک دو چیزیں سلائیڈ دکھا دوں کہ انٹرنیشنل میڈیا کیا کہہ رہا ہے بھارت کے بارے میں, جو ان کو تاریخی شکست ہوئی ہے. یہ پہلا آپ دیکھ لیں جی, اگر سارے کیمرہ اس پہ فوکس کریں, یہ ہم نہیں کر رہے, انٹرنیشنل میڈیا کہہ رہا ہے. اور بھارت کے ساتھ حشر یہ ہے کہ ان کی ایئر فورس سے پوچھا جا رہا ہے کہ جی آپ کے طیارے گرے, تو بولے جی اس پہ ہم کامنٹ نہیں کرنا چاہتے, اس سے ہمارے اس بیان سے کسی اور ملک کو فائدہ ہو جائے گا. بھائی آپ بتاؤ کہ آپ کو نقصان ہوا ہے. ابھی یورپین نیوز پیپر اس پہ لکھتا ہے کہ ملٹری آپریشن ان پاکستان ریویلز ویکنیس آف انڈیاز ایئر فورس. یہ انٹرنیشنل میڈیا کر رہا ہے. پھر یہ فرینچ انٹیلیجنس آفیشل کنفرمز ڈاؤننگ آف رائفل بائی پاکستان, یہ سی این این کو کوٹ کر رہا ہے. پھر ایک آ رہا ہے آپ کا انڈیا لٹل وار ہینڈز پاکستان ونز آن ملٹیپل فرنٹس, یہ ایشیا ٹائمز کہہ رہا ہے. پھر ٹی آر ٹی گلوبل کہہ رہا ہے بی بی سی ویریفائز انڈیاز جیٹ کریش ایز پاکستان ڈومینیٹس ڈاگ فائٹ شاکنگ گلوبل ملٹری واچرز. پھر آپ کا ارم نیوز کہہ رہا ہے پاکستان شاٹ ڈاؤن 3 رائفل پلینز, 1 Su-30 and 1 MiG-29 being flown by India. پاکستان ملٹری اسپوکسمین ٹیل رائٹرز. پھر آپ کا ٹیلی گراف کہہ رہا ہے انڈیا ایڈمٹس اٹس سفرڈ لاسز ڈیورنگ پاکستان کلیش. پھر آپ کا الجزیرہ کہہ رہا ہے انڈیا ٹرائیڈ ٹو پروجیکٹ اسٹرینتھ بٹ اینڈڈ اپ شوئنگ ویکنیسز. پھر آپ کا ساؤتھ ایشیا کہہ رہا ہے انڈیا لاسز ٹاپ فائٹر جیٹ. پھر آپ کا ایک جریدہ کہہ رہا ہے کہ انڈیا کانٹ ون اے وار وتھ پاکستان, مودی ہیز ایوری تھنگ ٹو لوز. پھر آپ کا ایک جریدہ کہہ رہا ہے پاکستان اے ونر اوور انڈیا. پھر واشنگٹن پوسٹ کہہ رہا ہے ایٹ لیسٹ 2 Indian jets appears to have crashed during Pakistan strike visual shows. ذرا ہمارا 2 تو ایٹ لیسٹ انہوں نے مان لیا, لیکن ہمارا جو کلیم تھا 5 جہازوں کا وہ تو ویریفائی بہت سارے جریدے کر بھی رہے ہیں. پھر آپ دیکھیں کہ جتنے ڈفرینٹ ممالک کے جریدے ان سب نے اس چیز کو ویریفائی کر دیا, جس کو بھارت ابھی تک ڈینائل موڈ میں, اس کو ویریفائی کرنے کے موڈ میں نہیں ہے. تو آپ دیکھیں کہ جس طریقے سے ہماری بہادر آرمڈ فورسز نے دشمن کا منہ توڑ مقابلہ کیا, وہ جنگ جو وہ لڑنا نہیں چاہ رہے تھے ہم, جو جنگ جس کی شروعات پاکستان نہیں چاہ رہا تھا, اس میں دشمن کو جس طریقے سے تاریخی شکست اور عبرتناک شکست پاکستان کی آرمڈ فورسز نے دی ہے, وہ اس کی کوئی مثال نہیں ملتی. میں سمجھتا ہوں کہ پوری قوم جو ہے وہ آج متحد ہو کر یہ پیغام دے رہی ہے کہ ہم سب نے مل کر اس پاکستان کو آگے لے کر چلنا ہے, اور جو ہمارا سر فخر سے بلند کیا ہے ہماری پاکستانی فورسز نے, ہم سب ان کو سلام کرتے ہیں. شکیل صاحب یہ بتائیں کہ جب آپ نے کہا ہے کہ قوم کو متحد ہونا چاہیے اور تمام سیاسی جماعتوں کو ایک پلیٹ فارم پہ آنا چاہیے, تو اس دوران اچھا ہے کہ عمران خان کو رہا کرنا چاہیے, وہ کہ آپ کے ساتھ بیٹھ کر آپ کے قدم قدم ملا کر پاکستان کی ترقی کی بات کریں, اچھی بات ہے. دیکھیں جی, جہاں تک ان کی رہائی کی بات ہے, میں سمجھتا ہوں کہ یہ کورٹوں نے ڈیسائیڈ کرنا ہے, یہ عدالتی فیصلہ ہوگا, لیکن بات چیت پی ٹی آئی سے بھی اور تمام پولیٹیکل پارٹی سے ہونی چاہیے. اب جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ وہ کوئی اس طرح کی نہیں ہونی چاہیے کہ ہم کسی سے بات چیت نہ کریں, بات چیت سب سے کریں, جو عدالت میں فیصلہ کریں گے اس کو ہم قبول کریں گے. یہ بتا دیں, آپ نے ذکر کیا شہید بھٹو کا, تو شہید بھٹو جو ہے انہوں نے حکومت بنایا پاکستان کو, بی بی نے جو ہے محترمہ نے میزائل ٹیکنالوجی دی, بلاول صاحب نے اس کو بچر کہا گجرات کا. اس وقت جنگ کے دوران کئی لوگوں کی طرف سے یہ اظہار بھی کیا جا رہا تھا کہ ان سنگین حالات میں بلاول بھٹو زرداری صاحب کو کم سے کم وزیر خارجہ جو ہے ہونا چاہیے ملک کا. تو وہ بڑی اچھی پیشکش بھی تھی اور پیپلز پارٹی کو ایک آفر بھی تھی. تو
क्यों नहीं बना गया? देखिए आपका सवाल अच्छा था। एक तो हुकूमत में ना पीपल्स पार्टी की सीसी ने किया था और बिलावल भुट्टो साहब ने ये प्रूव किया कि पाकिस्तान को डिफेंड करने के लिए उनको किसी वजारत की जरूरत नहीं थी। पाकिस्तान को डिफेंड करने के लिए, पाकिस्तान का मुकदमा लड़ने के लिए चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब को किसी ओहदे की जरूरत नहीं थी। तो उन्होंने अपने एज अ पाकिस्तानी, एक पाकिस्तानी लीडर, एक सच्चा पाकिस्तानी पैट्रियट पाकिस्तानी जो उन्होंने काम किया, वो शायद ओहदे पे बैठ के भी कोई और शख्स भी कर ले, लेकिन ही डिड ग्रेट जॉब। पूरे पाकिस्तान जो है, जो इंटरनेशनली दुनिया में जिस तरीके से पाकिस्तान का केस उन्होंने पोर्ट्रे किया है, आई थिंक ही इज डन द अमेजिंग जॉब। ये फरमा दीजिएगा कि दो मुख्तलिफ बातें, एक तो ज़ाहिर इतना बड़ा इवेंट है जो कि हम 71 और 65 में शायद इतनी ज़्यादा तारीख नहीं देखी हमने भी और नई नस्ल ने भी, तो कोई मोमेंटम जैसे दिन तो मना रहे हैं, कोई ऐसी यादगार बनाने का भी हुकूमती कोई ऐसी प्लान है? दूसरी बात ये कि सर ये तमाम जन तो अफराद है, तमाम बड़े सियासी उनके ज़ाहिर अफवाज की तरफ से है, लेकिन कल पंजाब हुकूमत की तरफ से बयान आया कि ये सारी स्ट्रेटेजी और प्लानिंग मतलब नवाज शरीफ की और उनकी हिदायत और इसमें क्या कमेंट्स करेंगे कि वाकई में ऐसी? देखिए, जो पंजाब हुकूमत की बात को तो मैं रिस्पॉन्ड नहीं करूंगा। मैं तो अपनी एक हकीकी की, मैंने कहा कि जी सबसे बड़ा क्रेडिट जाता है उन हमारे फाइटर्स को, हमारे शाहीनों को। और वो जब तस्वीरें सामने आई कि जब वो जाने से पहले अपनी विल लिख रहे थे, तो मेरे ख्याल से वो रोंगटे खड़े करने जैसी वो एक जज्बाती मनाजर थे। और जिस बहादुरी के साथ वो हमारे शाहीन गए हैं और जिस बहादुरी के साथ उन्होंने वहाँ पे भारत का नक्शा तब्दील किया है और उनको